बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुकून, मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, मामला हो रहा है ख़राब और आज बात बिला तमीज़ यहाँ से शुरू करते हैं कि हम न्यूज़ के प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक, मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने जो गुफ्तगू की है उसको समझने की ज़रूरत है। और उन्होंने 15 दिन का चुप का रोज़ा रखा हुआ था उनके बकौल कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को देखते हुए, मैं चूँकि वज़ीर दाखिला हूँ इसलिए मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता था, लेकिन आखिरकार उन्होंने 15 दिन बाद गुफ्तगू शुरू कर दी मीडिया से और फ़ॉरेन मीडिया से बातचीत की। और फिर मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में उन्होंने जो हमारे कौमी जो चैनल्स हैं और नशरियाती इदारे हैं उनमें मोहम्मद मालिक साहब से उन्होंने बात की। और उसमें जो गुफ्तगू हुई है उसके अंदर तो सच्ची जो बात है कि उन्होंने जो गुफ्तगू की है, मैं ख़ुद डर गया हूँ और मैं मुसलसल तालिबान के इशू पे जो गुफ्तगू कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, और इस खदशे का इजहार कर रहा हूँ कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे पाकिस्तान के लिए कोई बुरे हालात आ जाएं। उन्होंने वाज़े तौर पे उस प्रोग्राम में ये कह दिया है कि मौलाना फजलुर रहमान की जान को ख़तरा है और उनका ये भी कहना था कि उन्हें एहतियात करनी चाहिए। 2 हमले उन पे पहले हो चुके हैं और मुझ पे भी 3 हमले हो चुके हैं और सियासी निज़ाम को तबाह बर्बाद करने के लिए कोई भी नाखुशगवार वाक़या हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर कोई वाक़या हो सकता है तो उसके बाद ये निज़ाम लपेट दिया जा सकता है। ये वज़ीर दाखिला का कहना है और ये छोटी बात नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर ऐसा कोई वाक़या हो गया, सियासी निज़ाम तबाह बर्बाद हो गया, तो फिर मुल्क होगा तो सियासत होगी ना, और बदअमनी। और फिर उनका मौलाना को ये इंतबाह था करना और अपोजिशन जमातों की तरफ इशारा था कि बदअमनी होगी तो आपके साथ कुछ और होगा। मतलब कुछ और होने से मुराद ये है कि फिर ना सियासत रहेगी, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। और ये मुसलसल तज्ज़ियाकार भी ये कह रहे हैं कि निज़ाम लपेटा जा सकता है, वो सदारती निज़ाम हो या मौजूदा हालात देखते हुए। जिस तरह पहले ये भी उसी प्रोग्राम में बात हुई कि पहले कश्मीर का इशू था, हालत जंग में थे और फिर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दी गई और तमाम जमातों ने मुतफ़क्का तौर पे मोहर सख्त की थी। और उस वक्त कोई जर्नैल और कोई ISI कोई इख्तलाफी नोट नहीं रहा था, मुस्लिम लीग नून का भी और दीगर जमातों का भी। तो अब भी उनका उस प्रोग्राम में ये कहना था कि हालात देखेंगे जी, 64 साल की उम्र तो पहले ही कानून में मौजूद है और अब ये देखेंगे आगे चल के क्या होगा। इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उनके साथ तो हम सही निमटेंगे क्योंकि इंडिया की नींदें हो गई हैं हराम। और 40 साल से जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा था अफ़गानिस्तान के अंदर, और ख़ुसूसन ये 20-21 साल में जो इन्वेस्टमेंट की हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपने कौंसलेट बनाए और सफारत खाने बनाए, उसमें मुख्तलिफ शहरों में बनाए, डैम्स बनाए, फिर वहाँ इन्वेस्टमेंट की, फिर अफ़गानियों को ट्रेंड किया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उनके जहनों में डाला, उनके दिलों में डाला और अब वो सफ़े मातम बिछी हुई है और उन्होंने इंडियन चैनल्स का नाम भी लिया। अब बहुत दिल करता था कि जनाब शेख साहब से और भी कोई बातें करें, लेकिन उनका ये कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान अब तालिबान की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है इसकी भी उन्होंने वजाहत कर दी कि तालिबान अब वो वाले पुराने तालिबान नहीं है, नए तालिबान हैं और इनको नए चेहरों की ज़रूरत है, उन लोगों की ज़रूरत नहीं जिनके रिंग पिस्टन भी बैठे हुए हैं, प्लग में भी कचरा आया हुआ है और नए फ्रेश फेसेस वो लाना चाहते हैं। तो मौलाना उनकी अब ज़रूरत नहीं है। और मौलाना को उन्होंने बहरहाल जिक्र भी किया कि मौलाना के वालिद के साथ भी मेरी गपशप रही है और मुफ्ती महमूद साहब के साथ जो है वो मैं जाके खाने शाने भी खाता रहा हूँ, गपशप भी करता रहा हूँ। है तो शेख साहब पुराने में, लेकिन ये जो इशारे वो कर गए हैं और उसके बाद उनके उसी प्रोग्राम में जो कई और भी इशारे थे वो ये थे कि मुस्लिम लीग नून के राब्ते फ़ौज के साथ हैं
اور یہ فوج کی ضرورت ہوتی ہے ہر ایک سے رابطہ رکھے تاکہ کسی بھی لیول پہ کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی ضرورت پڑ جائے مستقبل میں تو فوج سب کے ساتھ رابطے رکھتی ہے۔ شہباز شریف صاحب کے بارے میں ان کا یہ کہنا کہ وہ تو ہیں ہی اس گیٹ کی پیداوار، گیٹ نمبر 4 GHQ کی، اور ان کے ذہن میں بھی وہی نکلا ہوا ہے۔ شہباز شریف صاحب گیٹ نمبر 4 سے گیٹ نمبر 6 پہ چلے جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ٹینچ باٹا جاتے ہیں اور پھر واپس گیٹ نمبر 4 پہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کے تو دماغ میں ہی فوج گھسی ہوئی ہے اور GHQ گھسا ہوا ہے۔ یہ وہ تبصرے جو شیخ صاحب نے کیے ہیں، حالانکہ ہم یہ سن رہے تھے کہ شیخ صاحب خود ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنے والے ہیں، اور اس پہ جناب سید طلعت حسین نے بھی پروگرام کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کی بہت ضرورت ہے اور آپ کیوں ریٹائر ہو رہے ہیں، بلکہ اگلے 4 الیکشن بھی لڑیں۔ جناب شیخ نے جہاں پاکستان کے لیے بہت امید کی باتیں بھی کر رہے تھے، لیکن ان کے چند یہ جملے کہ اگر کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ ہو جاتا ہے، مولانا پہ بھی حملے ہو چکے ہیں، میرے اوپر بھی حملے ہو چکے ہیں، یہ انہوں نے خطرے کی ٹلیاں صرف مولانا فضل الرحمان کے لیے کھڑکائی ہیں، یا وہ بحیثیت مجموعی بھی اس کا اظہار کر گئے ہیں کہ پاکستان کے حالات خراب کر سکتا ہے دشمن اور کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں محمد مالک صاحب نے ان سے یہ سوال بھی کیے کہ TTP تحریک طالبان پاکستان، اس کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے اور کس طرح ہوں گے، اور طالبان نے جہاں کہہ دیا ہے کہ انہیں بھی عام معافی مل جانی چاہیے، اور کیا ان کو بھی معافی دے دی جائے گی۔ اسی پہ شیخ صاحب نے کہا کہ BLA کی جہاں تک بات ہے، ان کے تو فنڈ اب نہیں آئیں گے، اور ہندوستان کس راستے سے انہیں فنڈنگ کرے گا یا ان کے ساتھ رابطے رکھے گا، وہ تو ہم ان کا حال تو ایسا کریں گے کہ یاد رکھیں گے۔ لیکن تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے شیخ صاحب نے جو اندیا دے دیا ہے، اور بلکہ برملا کہہ دیا کہ ان سے بات چیت جاری ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تحریک طالبان TTP والے وہ سرکاری جو گاڑیاں لے کے گئے ہوئے ہیں یا جو اسلحہ ہے وہ طالبان کے پاس جمع کرا دیں، گاڑیاں بھی واپس کر دیں، اور جنہوں نے دہشت گردی نہیں کی یا جنہوں نے قتل و غارت میں جو ملوث نہیں ہے، ان کے ساتھ تو اچھے لیول پہ ہماری بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن جو ایسے جرائم میں ملوث رہے ہیں اور جو یہاں کی مختلف کالعدم جماعتیں، اس میں یقیناً اب نام وہ نہیں لے سکے، ٹائم بھی اسی قسم کا تھا، اتنا ہی تھا کہ اس میں نام وہ نہیں اس طرح سے لے پائے، لیکن ہمیں یہ علم ہے کہ وہ کن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ بعض ایسی کالعدم تنظیمیں ہیں جو افغانستان جن کے لوگ چلے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے طالبان کے ساتھ بھی ہاتھ ملائے۔ لیکن اس کے علاوہ شیخ صاحب کا ایک یہ کہنا تھا کہ مستقبل میں داعش اور طالبان کی لڑائی نظر آ رہی ہے، بلکہ آ نہیں رہی، وہ کہہ رہے تھے ان کی لڑائی ہونی ہے، اور اصل لڑائی داعش اور طالبان کی ہونی ہے۔ اگر داعش اور طالبان کی لڑائی ہوتی ہے تو اس سے بھی افغانستان کے امن کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں، اس سے پاکستان پہ کتنے برے اور نیگیٹو اثرات آ سکتے ہیں، وہ بھی ہمیں سامنے ملحوظ خاطر ہمیں رکھنے ہوں گے، تاکہ ہمیں یہ خود سے ہی موقع دشمن کو نہیں دینا چاہیے، اپنی صفوں میں اتحاد بھی رکھنا چاہیے، دراڑ بھی نہیں آنی چاہیے، اور ہمیں حب الوطنی سے سرشار بھی ہونا ہوگا۔ شیخ صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ TTP کے حوالے سے اصل فیصلہ تو جناب عمران خان اور فوج کرے گی، جن کے ٹیبل پہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان کو معافی دینے کے علاوہ ان کا راستہ کیا اختیار ہونا چاہیے، ان کو واپسی کا راستہ کس قدر دینا چاہیے اور ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ لیکن یہ ان کا کہنا تھا کہ بات چیت بہرحال جاری ہے۔ چین کے حوالے سے بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کا ہمارے بغیر اور ہمارا ان کے بغیر گزارا نہیں ہے، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایک دوسرے کو ہم پکارے اپنے مسائل کے لیے، لیکن ہم دونوں ملک تیار ہیں اس چیز کے لیے۔ شیخ صاحب کی ساری گفتگو سے ہم نے کچھ دن پہلے ہی، میں نے پہلے بھی ایک یہ ویلاگ کیا تھا کہ مولانا کی اہمیت کتنی ہے، اور مولانا کے حوالے سے جو یہ تاثر تھا کہ وہ رابطہ کاری بھی کروائیں گے طالبان سے، بہتر انداز میں حکومت پاکستان اور ہمارے اداروں کی طرف سے بات چیت کریں گے، پھر مولانا کا فوری طالبان کو خط لکھنا، پھر سوات کے اندر جلسہ کرنا PDN کا، پھر کراچی کے جلسے کے اندر مولانا کا ان کی تقریر کے دوران نعرے لگوانا
مرد آباد امریکہ، مرد آباد امریکہ، اور پھر مولانا کا امریکہ کے خلاف گفتگو کرنا، خطاب میں اس کو حصہ بنانا اور امریکہ کو للکارنا اور اس کے جرائم پہ بات کرنا، یہ عجیب سی اس وقت سچی جو بات ہے وہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ لیکن جناب شیخ کا یہ ٹلی کھڑکانا کہ مولانا پہ حملہ ہو سکتا ہے اور حالات خراب ہو سکتے ہیں، نظام لپیٹا جا سکتا ہے، سیاسی نظام جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی ضربہ کاری لگ سکتی ہے، کیا یہ مستقبل کے حوالے سے اشارتاً بات کہہ دی گئی ہے؟ اور کیا اس پہ عمل درآمد ہو پائے گا؟ اور کیا بین الاقوامی سازشیں جو ہمارے خلاف ہیں یا پاکستان کے حوالے سے کہ یار کتنے پارلیمنٹ کو پوچھنا پیندا ہے، کتنے سیاستدانوں دیا منتاں کرنیاں پیندیاں نے، لہذا بہتر یہ ہے کہ کوئی ایک فرد واحد ہی آ جائے، وہ صدارتی نظام ہو یا وہ مارشل لا ہو، کوئی ایسا نظام آ جائے جس پہ گفتگو کرنا بھی آسان ہو اور یہ بھی بہانہ نہ رہے پاکستانی قیادت کے پاس کہ دیکھیں جی ہماری پارلیمنٹ میں فیصلہ ہوگا، ہمیں دوسروں کو راضی کرنا ہوگا، ہمارے لیے مشکل ہے۔ کیا ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں، اور اگر ہم اس طرف بڑھ گئے تو پھر یہ سارے لانگ مارچ اور شیخ صاحب کا یہ کہنا کہ لانگ مارچ نہیں ہوگا، لانگ مارچ ہو سکتا ہے، وہی لانگ میرا لانگ واچا والا وہ یہ بھی کہہ رہے تھے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا پنڈی اور گیٹ نمبر 4 جن کے حلقہ انتخاب میں آتا ہے وہ یہ باتیں ایویں کہہ گئے ہیں یا اس کے پیچھے پوری کچھ چیزیں ہیں جس کے بارے میں وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں چونکہ اب وزیر داخلہ ہوں، وزیر ریلوے ہوتا تو پھر میں ٹرین چلا دیتا، بیان دی اور بریکنگ نیوز دے دیتا، لیکن اب چونکہ میں وزیر داخلہ ہوں تو میرا یہ منصب اجازت یا میری ذمہ داری اجازت نہیں دیتی۔ لیکن بہرحال شیخ صاحب اس میں مولانا کے بارے میں بات کرتے ہوئے کافی کچھ کہتے مجھے دکھائی دیے ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھے لیول پہ پاکستان کے معاملات کے حوالے سے، طالبان کے حوالے سے آپ کے کمنٹس کا بھی منتظر رہوں گا، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو ڈیفینیٹلی وہی انہوں لائک بھی کر سکتے ہو اور انہوں شیئر بھی کر سکتے ہو۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ جواد فیضی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔